بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمرود نے کہا، دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو اسے کہہ دو کہ مجھ پر اپنی فوج مسلط کر دے، میری حشمت اور لڑائی کا تماشا کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اعلان جنگ کر دیا۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ ان دنوں میں اس نے لاکھوں کی فوج اکٹھی کر لی، طرح طرح کے ہتھیار اکٹھے کر کے میدان جنگ میں چوتھے روز جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، آسمانی فوج کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، اے نمرود، آسمانی فوج پہنچ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی، جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ نمرود نے اعلان کر دیا اپنے فوجیوں کو کہ نکارہ بجاؤ، لیکن مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں پر پہنچی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ 1,00,000 آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے۔ ایک دم گوشت، پوست، خون وغیرہ ختم کر دیا، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے، یہاں تک کہ جانور، ہتھیار سب ختم کر دیے۔ یہ سب دیکھ کر نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی عورت کے پاس جا بیٹھا، لیکن اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا۔ نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا کہ اس جانور نے لشکر کے لشکر تباہ کر دیے ہیں۔ اسی اثنا میں وہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نمرود ہتھوڑوں سے خود کو مارتا اور یہاں تک کہ محل کی دیواروں سے اپنا سر جا ٹکراتا۔ وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا کا بادشاہ کہلاتا تھا، وہ بادشاہ جس نے ساری دنیا پر ظلم ڈھائے تھے، آج اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ جب تک اس کے سر پر جوتے نہ پڑتے اس کو قرار نہ آتا۔ جب دربار میں جاتا تو ہر درباری کا یہ معمول بن گیا کہ اپنے جوتے اٹھا کر اس کے سر کو پیٹتا۔ سر کو پیٹنے سے اس کو چند لمحوں کے لیے قرار آ جاتا، لیکن اس کے بعد مچھر دوبارہ اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیتا اور پھر سے وہ چیختا چلاتا اپنا سر دیواروں سے جا ٹکراتا، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کی اسی حالت میں موت واقع ہو گئی تھی۔